وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں جج اغوا ہوتا ہے اور اس جگہ پہ اغوا ہوتا ہے جہاں پر اس کی زمینیں ہیں. جج پہ حملے ہوتے ہیں اس جگہ حملے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی زمینیں ہیں. اس کے آس پاس ریڈیس میں دیکھیں نا تو کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, فوج اور پولیس کے نوجوان شہید ہوتے ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, اور سیاسی مقام پہ جو لوگ آتے ہیں سیاحت ان کو کہتے ہیں آپ صوبے میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ نو گو ایریا ہے؟ کیا یہ بدماشوں اور ملیٹنٹس کا صوبہ ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اور امن ہے اور سب کچھ ہے, تو مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے. کرپشن کے پیسے جیب میں ڈالنا, پروٹوکول کے پیسے جیب میں ڈالنا, ہوائی جہازوں کا استعمال کرنا, وہ بیوقوفی نہیں ہے. اور کیا یہ عوام کو ریلیف دینا جو ہے بیوقوفی ہے؟ اتحادی حکومت میں کبھی آپ کے فاصلے کم ہوتے ہیں, کبھی بڑھتے ہیں, کبھی آپ کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرتے ہیں, کبھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فیض حمید کا جو کیس ہے وہ اوپن ٹرائل اس کا چلایا جائے, تو کیا یہ مطالبہ ان کا جائز ہے؟ پہلی بات ہے کہ وہ کس حیثیت میں مطالبہ کر رہے ہیں. پہلی بات اپنی حیثیت تو بتا دیں جس حیثیت میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں. جب ان کا دور تو وہ خود کیا کرتے تھے. کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ فوج کا آدمی ہے, جب روح پوش تھے وہ کینٹ کے اندر, ڈی اے خان کے اندر موجود تھے. ان کی واپسی جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک ڈرامائی انداز تھا. ان کے والد صاحب فوت ہوئے اور اچانک وہ بغیر کسی بیل کی چیزوں کے آگے اور پھر میدان میں آ گئے اور پھر سی ایم بن گئے. سنا ہے محسن نقوی صاحب ان کے بڑے مہربان ہیں ابھی بھی. جب مشکل میں پھنسے ہیں تو محسن نقوی صاحب بھی نجات دہندہ ہوتے ہیں ان کے. نرخلا میں لگے ہوئے جس نے ڈی پی او, ڈی آئی جی, چیف کمشنر, ڈی سی بننا ہے, سیکٹری بننا ہے, ہر کسی کے ریٹ ہیں اور اس کے سامنے قیمت لکھی ہے وہ پے کریں اور اس کے بعد وہ بن سکتے ہیں. کلاس 4 تک کی نوکریاں بک رہی ہیں. تاریخ کی بدترین کرپشن جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. چوروں کے اوپر ڈاکو بٹھا دیے گئے کہ چوروں کی جو انکوائری ڈاکو کریں گے, اور پھر جا کر جس نے الزام لگایا تھا کہ کرپشن کر رہے ہیں اس کو نکال دے گی. آپ نے ہماری کرپشن پہ نکال دی ہے, جس کو آپ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب, جس کے در پہ آپ کے لوگ روزانہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات دلائی جائے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا. ایسے ہی کہتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو مال غنیمت کس کو ملا؟ تو مجھے ڈسکس کرے نہ کرے, میں بھی اتنا وہ نہیں کہ میں ڈسکس کروں سی ایم کو, اور وہ اتنا امپورٹنٹ بندہ بھی نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے تو ڈسکس وہ کرے کچھ عرصے بعد. اچھا کرے گا. کوئی ستمبر کے بعد کوئی یا ستمبر کے اندر ہی کوئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں حکومت کے اندر؟ اس ملک میں حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا. افراد سوچتے ہیں صبح کچھ ہو جاتا ہے. نیب تو اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے. وہ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتی ہے, اتنے پیسے دے دو پھر آپ کو ڈیل کرو. کلاس 4 کی نوکریاں بک رہی ہیں, ہر چیز کے ریٹ لگے ہوئے ہیں, جو چیز آپ نے کرنی ہے سب چیز کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. لوگ فوکل پرسن پتہ نہیں کون سے پرسن پھر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھی ان کی بھی ریکارڈ نے توڑ دیں. اپنی کرپشن کم کر کے بجلی کی مد میں ڈال دیں تو شاید کچھ بجلی کے بھی لوگ جیسے مریم نے کیا ہے تو یہ بھی کر لیں, اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ کر لیں. یہ تو کہتے تھے ہم سستی بجلی پیدا کرتے ہم سوئچ بھی آف کر دیں گے, اور سوئچ تو ابھی تک آف نہیں ہوا. چشمہ ریلیف کنال کے لیے ہم نے 19 ارب روپے اس وقت مرکز سے رکھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ اسی سال ہم چشمہ ریلیف کنال کا افتتاح کریں. ایک این او سی جو مین تھی وہ ہم نے لے لی ہے, کچھ این او سیز رہ رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں مل جائیں گی. میں نے کہا تھا کہ میں بدماش ہوں, میں لوڈ شیڈنگ کم کر کے آؤں گا, زیرو کر دوں گا, ورنہ میں سوئچ بند کر دوں گا, بجلی بند کر دوں گا. ٹھیک, ہم نے کر لیں. اس پہ تو میرے خیال میں لوڈ شیڈنگ کم تو نہیں بھی زیادہ ہوئی ہے. آج وہ معافی مانگ لے قوم سے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, بس میری توبہ ہے, میں کر دیتا ہوں مسئلہ. وہ تو بٹن کا بھی کوئی کہا تھا آنا فوش, غلطی سے کوئی کہہ رہے تھے, کوئی تنقید بھی ہوتی کہ کسی اور کا بٹن جو ہے نا انہوں نے آف کر دیا تھا. نہیں, وہ تو ڈیر ہے کہ جا کے گریڈ میں ایک بٹن وہ ڈرامہ بازی کر دیے, تربیلا چلے جائیں ساتھ میں. انہوں نے کہا تربیلا سے بجلی جاتی ہے پاکستان, بند کر دینا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار. اس وقت میں موجود ہوں گورنر ہاؤس میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی صاحب. کل سے جو ہے دو وزیر اعلیٰ آپس میں لفظی جنگ ان کی شروع ہے. مراد علی شاہ کو دیکھ لیں, مریم نواز کو دیکھ لیں, تو انہوں نے بجلی کے ریلیف کے حوالے سے بات کی, تو ان کے اوپر ایک تنزیہ ہے کہہ لیں یا کوئی بھی بات کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بیوقوفی ہے. اس کے جواب میں انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ کرپشن کے پیسے جیب میں ڈالنا, پروٹوکول کے پیسے جیب میں ڈالنا, ہوائی جہازوں کا استعمال کرنا, وہ بیوقوفی نہیں ہے. اور کیا یہ عوام کو ریلیف دینا جو ہے بیوقوفی ہے؟ دیکھیں, چیزیں ہیں, لفظی جنگ ہے, اتحاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا. اتحاد میں, اتحادی حکومت میں کبھی آپ کے فاصلے کم ہوتے ہیں, کبھی بڑھتے ہیں, کبھی آپ کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرتے ہیں, کبھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جب آپ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور جب لیڈرشپ آپس میں بیٹھتی ہے تو کمیونیکیشن گیپ جب وہ ختم ہو جاتا ہے. چیزیں نارملی دیکھیں, جب 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اتحادی جماعتوں کے ساتھ, تو پی ایم ایل این ہمارے اتحادی تھے, اور 6 مہینے کے اندر انہوں نے اتحاد جو ہے وہ اتحاد سے علیحدہ ہو گیا اور باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ چیزیں چلتی رہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں کوئی اتنی سیریس ہیں.
مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکلے گا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہونی ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ فیض حمید کا جو کیس ہے وہ اوپن ٹرائل اس کا چلایا جائے، تو کیا یہ مطالبہ ان کا جائز ہے؟ پہلی بات اپنی حیثیت تو بتا دیں جس حیثیت میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جب ان کا دور تو وہ خود کیا کرتے تھے، تو ان کی وہ حیثیت نہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، پہلے اپنی حیثیت دلوائیں، پھر اس کے بعد وہ فل ٹرائل فیس کر رہے ہیں، مختلف ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں، تو ان کے مطالبہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایم ایل ولی صاحب جو کہ اے این پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ فوج کا آدمی ہے، جب روپوش تھے وہ کینٹ کے اندر، ڈی اے خان کے اندر موجود تھے، آپ کے اوپر بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے بھی ان کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، جس پہ آپ نے اسلام آباد میں میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں حاضر ہوں، میرا گھر بھی حاضر ہے، اگر مہمان نوازی ہوتی ہے تو میں کروں گا اس کے لیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتہ کدھر تھے، لیکن ان کی واپسی جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک ڈرامائی انداز تھا، جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے اور اچانک وہ بغیر کسی بیل کی چیزوں کے آگے اور پھر میدان میں آگے اور پھر سی ایم بن گئے۔ لیکن ایک چیز تو بنتی ہے، جب دیکھیں پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کو جو کہ پرانے لوگ تھے ان کو ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دلوائی گئی، اور ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ان کو مینی کا الیکشن لڑایا گیا، اور پھر جو ان کے اپوننٹ تھے ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا، اور ایک چیز رہ گئی تھی، اور سنا ہے محسن نقوی صاحب ان کے بڑے مہربان ہیں ابھی بھی، جب مشکل میں پھنسے ہیں تو محسن نقوی صاحب بھی نجات دہندہ ہوتے ہیں ان کے۔ کل گیا تھا سندھ اور بٹ شاہ کا عرص تھا، میں تو وہاں پہ مشورہ دیا ذاتی طور پہ کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اس سے پہلے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ کہا جائے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک وزیر نے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا، بہت لیٹ لگایا، اس سے بہت پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سارے نرخنامے لگے ہوئے ہیں، جس نے ڈی پی او، ڈی آئی جی، چیف کمشنر، ڈی سی بننا ہے، سیکٹری بننا ہے، ہر کس کے ریٹ ہیں، اور اس کے سامنے قیمت لکھی ہے وہ پے کریں اور اس کے بعد وہ بن سکتے ہیں۔ کلاس 4 تک کی نوکریاں بک رہی ہیں، تاریخ کی بدترین کرپشن جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ ہم تو کہا تھا لیکن اپنے بھی کہنے شروع ہو گئے، جب وہ عمران کے پاس گیا شکیل صاحب تو اس نے کہا جا کے پریس کانفرنس کرو، ٹھیک، اور ان کے ساتھ ان کے ترجمان بھی بیٹھے ہوئے تھے صبح ہی، کوئی ترجمان نے کچھ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا تو عمران خان صاحب کا فرمان سنا رہا ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک، اور پھر جا کر ایک اور گروپ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بنائی جائے، تو چوروں کے اوپر ڈاکو بٹھا دیے گئے کہ چوروں کی جو انکوائری ڈاکو کریں گے، اور پھر جا کر جس نے الزام لگایا تھا کہ کرپشن کر رہے ہیں اس کو نکال دیا کہ آپ نے ہماری کرپشن بے نقاب کی ہے۔ سنیں اور بھی قسطیں آ رہی ہیں، اور اب وہ جب شکیل صاحب نے کہا کہ میں غالباً اجلاس تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اجلاس میں کوئی اسپیچ کرنے آؤں گا، تو اس وقت حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلا رہی تاکہ کچھ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سی ایم صاحب اعتماد ایوان پہ کھو چکے ہیں، اچھا، اور ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ آپ کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ فارم 47 والے ہیں، ان کو جواب دینا یا ان کو ڈسکس کرنا بھی میری توہین ہے۔ جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ بات کرتا ہے۔ فارم 47 والے ہیں تو آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کدھر سے آئے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کا صوبے میں الیکشن حلال ہے، جو نجات دہندہ ہے آپ کے لیے اس وقت، جس کو آپ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کے در پہ آپ کے لوگ روزانہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات دلائی جائے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ بالکل ایسی ہے، تو مال غنیمت کس کو ملا ہے؟ ظاہری بات ہے۔ تو جو مال غنیمت جس کو ملے اس کو پہلے مال غنیمت واپس کر دیں۔ تو مجھے ڈسکس کرے نہ کرے، میں بھی اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں ڈسکس کروں سی ایم کو، اور وہ اتنا امپورٹنٹ بندہ بھی نہیں ہے میرے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مجھے تو ڈسکس وہ کرے گا کچھ عرصے بعد۔ اچھا کرے گا، کوئی ستمبر کے بعد کوئی یا ستمبر کے اندر ہی کوئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں حکومت کے اندر؟ دیکھیے اس ملک میں حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ رات سوتے ہیں صبح کچھ ہو جاتے ہیں، تو حالات بدلتے اس ملک میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کرپشن کی اپنی بات کی ہے تو خیبر پختونخوا میں کرپشن جو ہے اس وقت عروج پہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ۔ کئی بار جو ہے گندم اسکینڈل کو دیکھا جائے، نوکریوں کی بات کی جائے یا دیگر کوئی معاملات ہیں، اس اینٹی کرپشن بالکل خاموش ہے، کوئی جو ہے ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ نیب بھی خاموش ہو گئی ہے، پہلے تو اسی نیب کے حوالے سے بات کرتے تھے اور انصاف دیکھیں نیب تو اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتی ہے، اتنے پیسے دے دو پھر آپ کو ڈیل کرو، دیکھ تو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے، سیاسی جماعتوں میں آپ کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے مندوری کرتی ہے۔ پی ٹی آئی نے استعمال کیا، ہر ہفتے کہتے تھے کہ فلاں دن فلاں بندہ پکڑا جائے گا، کیوں یہی کہتے تھے وہ کریں، اور اینٹی کرپشن کا ادارہ تو ایسے ہی بند کر دیں۔ اینٹی کرپشن نے پہلے کون سی کرپشن کا ہوتی ہے؟
ہر زد آپ بازار میں جائیں، جدھر جائیں کلاس 4 کی نوکریاں بک رہی ہیں، ہر چیز کے ریٹ لگے ہوئے ہیں، جو چیز آپ نے کرنی ہے سب چیز کے ریٹ لگے ہوئے ہیں، لوگ فوکل پرسن پتہ نہیں کون سے پرسن پھر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھی ان کی بھی ریکارڈ انہیں توڑ دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے، کافی عرصے سے تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بھی ہمارے شہر سے ہے، آپ کا ہمارا ایک ہی علاقہ ہے آبائی علاقہ، تو کوئی میگا پروجیکٹس کا بھی اعلانات ہوئے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے، یا ویسے ہی صرف جو کام ہے جس طریقے سے پنجاب مریم نواز ٹارگٹ کرتی ہے، لیڈ کرتی ہے اور کہتی بھی ہے کہ وہاں پہ زوال ہے اور یہاں پہ جو ہے عروج ہے کام کا، اور یہ صرف اعلانات کے حد تک نہیں ہے، گراؤنڈ لیول پہ جو ہے کام ہو رہے ہیں؟ تو جا کے پوچھیں اپنے سی ایم سے، کچھ نظر آئے؟ چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہے، اس کو بولیں جیسے آپ نے بھی پہلا سوال بجلی کے حوالے سے کیا، تو یہ کتنی بجلی کم کریں گے ریٹ، اپنی کرپشن کم کر کے بجلی کی مد میں ڈال دیں، تو شاید کچھ بجلی کا بھی لوگ جیسے مریم نے کیا ہے تو یہ بھی کر لیں، اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ کر لیں۔ یہ تو کہتے تھے ہم سستی بجلی پیدا کرتے ہیں، ہم سوئچ بھی آف کر دیں گے، اور سوئچ تو ابھی تک آف نہیں ہوا۔ اس پی ایس ڈی پی میں کیونکہ انہوں نے ان کی نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں کوئی مین پروجیکٹ خیبر پختونخوا نہیں آیا۔ اچھا۔ اور ایک ہمارا جو چشمہ ریف کنال کا، جو کہ پہلی بھی ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی، ہم اس کے اوپر لگے رہے، چشمہ ریف کنال کے لیے ہم نے 19 ارب روپے اس وقت مرکز سے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ اسی سال ہم چشمہ ریف کنال کا افتتاح کریں۔ اچھا، اسی سے اور اس پروسیس میں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ڈی خان ایئرپورٹ، اس کی این او سیز کے پروسیس میں ہم ہیں۔ ایک این او سی جو مین تھی وہ ہم نے لے لی ہے، اور کچھ این او سیز رہ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں مل جائیں گی، کہ پریورٹیز میں کہ جو فیڈرل کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم کریں، اور یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں فیڈرل کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا جو ہے ایئرپورٹ کا تو میں اس سال نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چشمہ ریف کنال کے اس سال ہم کریں گے۔ یہ خوشخبری تو آپ نے دے دی ہے۔ اس وقت جو مقامی سطح پہ جو خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہے۔ عوام بھی ہر وقت کہ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سی ایم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، گورنر کیا کر رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں کہ اوپر لیول کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ اس چیز میں کمی؟ دیکھیں، میری 2-3 سو میٹنگ ہوئی اور میں اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ سی ایم صاحب جب اس میں کود پڑے، اور میں اگر آتا تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں سیاست کر رہے ہیں، اور یہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں بدماش ہوں، میں لوڈ شیڈنگ کم کر کے آؤں گا، زیرو کر دوں گا، ورنہ میں سوئچ بند کر دوں گا، بجلی بند کر دوں گا۔ ٹھیک۔ ہم نے کر لے، تو اس پہ تو میرے خیال میں لوڈ شیڈنگ کم تو نہیں ہوئی، زیادہ ہوئی ہے۔ آج وہ معافی مانگ لے قوم سے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، بس میری توبہ ہے، میں کر دیتا ہوں مسئلہ۔ اچھا، آپ کریں گے؟ مطلب دیکھیے، اگر میں اس وقت اگر کرتا ہوں، جاتا ہوں، اس میں پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر میں اپنی کوشش کروں گا۔ ٹھیک۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو فندے خان ہوں اور میں تو ساری بجلی پاکستان کو دے رہا ہوں، میں بجلی سوئچ بند کر سکتا ہوں، تو پہلے سوئچ بند کر کے دکھا دیں۔ دیکھیں، اس کا بہترین حل یہ ہے ٹھیک کہ آپ اگر صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ افسر وفاق زیادتی کر رہی ہے، تو آپ کے پاس تین وہ ہیں ڈسکوز ہیں، ٹھیک۔ ایک پیسکو ہے، ایک ٹیسکو ہے، اور ایک ہزارہ کا ہیسکو، جو کہ ابھی میرے خیال میں شروع ہوگا۔ تو تین ہے، آپ وفاق سے کہہ دیں تینوں ڈسکوز ہمیں دے دیں، آپ ان سے لے لیں، 24 گھنٹے بجلی دیں، اپنے بل وصول کریں، یا مفت بجلی دیں، مرضی ہے، اور اپنا چلائیں۔ ہاں، جو بقایا جات ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اچھا، اس پہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات چیت کر سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں گے جی آپ نے بقایا جات فار ایگزامپل 1 ارب روپے، اور آپ کہتے ہیں نہیں 50 کروڑ ہیں یا 60 کروڑ جو بھی ہیں، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ پھر مرکز سے کہیں کہ آپ نے جو ہمارے وفاق نے جو پیسے دینے ہیں اس میں آپ ہمارے پیسے کاٹ دیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف ڈرامے بازی کرنا چاہتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ پریس کانفرنس کی نہیں تھی کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، وہ تو کم ہو گئی؟ بٹن کا بھی کوئی کہا تھا، نافوش غلطی سے کوئی کہہ رہے تھے، کوئی تنقید بھی ہوئی تھی کہ کسی اور کا بٹن جو ہے نا انہوں نے آف کر دیا تھا۔ نہیں، وہ تو ڈر ہے کہ جا کے گریڈ میں ایک بٹن دو، ڈرامہ بازی کر دے، تربیرا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا تربیرا سے بجلی جاتی ہے پاکستان، تو بند کر دینا۔ ملازمین جو پینشنر ہے، فاقہ کشی ہے اس وقت، ٹی ایم اے کو دیکھ لیں، مالی بحران کا شکار ہے، پوری ضلع انتظامیہ یا جو بھی دیکھا جائے تو ٹی ایم اے پہ سروائیو کرتی ہے، انکم ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے جاتی ہے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی بھی اس وقت پینشنر اور تنخواہ دار جو ہے طبقہ اس وقت محروم ہے تنخواہوں سے۔ سر، اس کے لیے بھی کوئی اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ گورنر کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے، اور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ سی ایم ہوتا ہے۔ کمیٹی کی آپ بات کریں، آپ بھی ڈی خان کے، میں بھی ڈی خان کا، یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پروفیٹیبل ادارہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اس کو چوس کے اس کا خون، اور آج اس پہ لے گئے کہ لوگوں کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کدھر کی مارکیٹ ہے، کدھر کی دکانیں، کدھر کی ان کا پراپرٹی، سارا کھا پی کے جو ہے آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے پیسے نہیں ہیں۔ گورنمنٹ یونیورسٹی کی آپ نے بات کی ہے، 34 یونیورسٹیاں صوبے میں، 26 میں وائس چانسلرز نہیں ہیں۔ 3 ارب روپے آپ نے رکھے ہیں صوبے میں یونیورسٹیوں کے لیے فنڈ، پچھلے سال بھی 3 ارب تھا۔ بلوچستان جو سب سے پسماندہ ہے اس نے 5 ارب رکھے ہیں، پنجاب میں پروفیٹیبل یونیورسٹی بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، 7 ارب رکھے ہیں۔ سندھ نے جس کے ساتھ یہ کمپٹیشن کرتے ہیں روزانہ
بھی باتیں کرتے ہیں، اس نے 32 ارب روپے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ نے رکھے 3 ارب روپے، اب 3 ارب آپ 34 یونیورسٹی میں تقسیم کریں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی عیشیں ختم کریں، اپنی کرپشن ختم کریں، یونیورسٹیوں کو پیسے دیں۔ اب مجھے بھی کئی ہے، میں نے پیچھے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کیا تھا، مجھے بھی کئی لوگوں نے میسج کیا ہے، فون بھی کیا ہے، لوگ بھی آئے ہیں، آپ کی طرح دوست بھی آئے ہیں کہ جی پینشنز۔ جی جی، دیکھیں جب صوبائی حکومت پیسے ریلیز کرے گی تو پینشن ملے گا نا، جب آپ کو صوبائی حکومت پیسے ریلیز نہیں کرے گی پینشن کہاں سے ملے گا؟ جو آپ کے جو ہیں وہ منڈیاں ہیں یا دکانیں، وہ تو کرپشن کی نظر ہیں۔ وہ جو چیز 1 لاکھ روپے کی ہوتی ہے 400 اور 500 روپے پہ اپنے لوگوں کو دیا تاکہ وہ کمائی کر لیں، تو آپ نے ایم اے کو بھی تباہ کر دیا، آپ یونیورسٹی بھی تباہ کر دی ہیں۔ چیز کیا کی انہوں نے بتائیں؟ ایک زمانہ تھا جب یہ کہتے تھے کہ یہ بلین ٹری ہمارا پروجیکٹ ہے اور ہمارا جو ہے وہ آج بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی ہے؟ آج کیوں نہیں کہتے کہ بلین ٹری کی وجہ سے ہم یہ ہیں، بلین ٹری کی وجہ سے ہم وہ ہیں؟ بلین ٹری کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک ٹمبر کی بات ہے، جس قسم کی ٹمبر کی اسمگلنگ عروج پہ جس طرح سے یہ درخت بیچ بیچ کھا پی رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ ڈریسن خان یا پورے خیبر پختونخوا کی سچویشن دیکھی جائے اس وقت، قومی شاہراہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں، دن دہاڑے بھی لوٹ مار، اغوا برائے تاوان بھی شروع ہے، اور جس طریقے سے ابھی تک بھی کچھ اہلکاران ہیں جو بینک کے تھے ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ سر اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کریں گے جو لاپتہ ہیں، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی اس وقت، اس پہ سر کیا؟ دیکھ میں نے کہا کہ پہلے بھی آپ کو میں نے کہا کہ نااہل اور نالائقوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، یہ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں، انہوں نے پہلے تباہی کی ہے۔ 2013 میں جب ہم جا رہے تھے، 2013 جب ہماری حکومت تھی، ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا، انہوں نے آج اس کو بدامن بنا دیا ہے۔ آج جو یہ چیختے ہیں سندھ کے اوپر، سندھ نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں تنخواہ کے لیے رونے تو نہیں روئے کہ ہمیں تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھوکے پیاسے نظر آتے ہیں، سارا خزانہ لوٹ گھسوٹ کے سب کچھ کر لیا، اب کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں جج اغوا ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ اغوا ہوتا ہے جہاں پر اس کی زمینیں ہیں، جج پہ حملے ہوتے ہیں اس جگہ حملے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی زمینیں ہیں، اس کے آس پاس ریڈیس میں دیکھیں نا، کسٹم ایجنسی کے لوگ شہید ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، قومی شاہراہ۔ اب جو لوگ آپ کو ڈی خان کے سن رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہاں پر جو ہے وہ لوگ کھڑے تھے، صدرہ موڑ کہاں پہ ہے، پیزو کہاں پر ہے، لکی سیمنٹ سے بتے مانگے جا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے شہر کی اپنی صورتحال ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے شہر کی یہ صورتحال ہے تو باقی صوبے کو تو اللہ حافظ ہے۔ ابھی بھی آف اینڈ آن جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جی 50-60 لوگ شراب پہ ہیں اور وہ چیکنگ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ریٹ قائم کی ہوئی ہے، ناکہ بندی۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں اب پرسوں ہی میں نے دیکھا کہ کچھ سیاح آ رہے تھے اور ان کو چائنیز سیاح تھے اور ان کو روک دیا گیا۔ بالکل، دہشت گردوں کو آپ پناہ دیتے ہیں، اور سیاحتی مقام پہ جو لوگ آتے ہیں سیاحت ان کو کہتے ہیں آپ صوبے میں انٹر نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ نو گو ایریا ہے؟ کیا یہ بدماشوں اور ملیٹنٹس کا صوبہ ہے؟ آپ تو کہہ رہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اور امن ہے اور سب کچھ ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے؟ یہی انہی کی حکومت میں، پچھلی حکومت میں جو ملیٹنٹس لائے گئے تھے کہ یہ پرامن ہوں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیں تو ہم کس کا گربان پکڑیں گے؟ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے، اوورال جنہوں نے پینشنرز کے حوالے سے گفتگو کے لیے کہا تھا ان کا بھی آپ نے موقف سنا۔ باقی فیصلہ عوام کرے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ابھی ہمارے اپنے ہی آبائی شہر کا ہے، اور اس کی صورتحال دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، سچویشن جس طریقے سے صورتحال دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میں دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔